امین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں، واقعتاً پرنور صبح میں، صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا ثمال الیتامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام یتیموں کے حامی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی یتیم بچے کے کھانے پینے اور دیگر معاملات کی ذمہ داری لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ بہت کمال حدیث ہے ناظرین۔ اور ایک مقام پر یوں فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ساتھ ساتھ ہیں۔ اس حدیث کا کانٹیکس ناظرین تھوڑی دیر بعد آپ کو انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ بات یہ ہے کہ آج اس پاک ہستی کا یوم ولادت ہے، آج اس پاک ہستی کا تذکرہ پاک ہے ناظرین، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان ہیں، جن کو دنیا جناب ابو طالب علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں سب سے پہلے دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، زمین والوں کو بھی، آسمان والوں کو بھی، جناب ابو طالب علیہ السلام کی آمد پر، ان کی یوم ولادت پر دل کی گہرائیوں سے، اپنی جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، تمام اسکالرز کی جانب سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بات یہ ناظرین، یہ وہ ہستی ہیں، میں کہاں سے تعارف کا آغاز کروں واللہ مجھے سمجھ نہیں آتا، جو ایک ہی وقت میں محب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین پین کے مصداق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز سے بڑھ کر چاہنے کی ایسی عظیم مثالیں قائم کی کہ کائنات نے نہ اس سے پہلے ایسی مثال دیکھی تھی، نہ اس کے بعد دیکھی، نہ اس کے بعد کبھی دیکھ سکتی ہے، کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نبوت و رسالت کے وہ عظیم محافظ ہیں، وہ کسٹوڈین ہیں، کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کار رسالت کی بات ارشاد فرماتے ہیں تو وہاں جناب ابو طالب علیہ السلام سرکار علیہ السلام کی ڈھال بن کر فرماتے ہیں۔ یہ جو لفظ ڈھال ہے نا ناظرین، مجھے ایک جملہ ادا کرنے دیجئے کہ جو ڈھالے کائنات ہیں وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن ذرا سوچیں ناظرین، جو ڈھالے کائنات کی ڈھال ہوں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے بھتیجے، آپ کا جو چاہے کہیے، خدا کی قسم میں آپ کو ان دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ اور فدائیت کا یہ عالم ناظرین کہ بخدا یہ سارے مل کر بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے۔ پیار کا، محبت کا، حفاظت کا، عزت و تکریم کا، ایثار و قربانی کا ناظرین جو انداز جناب ابو طالب علیہ السلام نے وجہ وجود کائنات کے لیے اختیار کیا، وہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ صرف میرے بھتیجے نہیں ہیں، بلکہ یہ سید العالمین ہیں، یہ رسول رب العالمین ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں۔ یعنی آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ روشن چہرے والے جو ان کے بھائی حضرت عبداللہ علیہ السلام کے راج دلارے ہیں، وہ اصل میں اللہ کے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہی وجہ ناظرین کہ مکے کی قحط سالی میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے وہ دستے مبارک بلند کروائے جن کے پاس کائنات کے خزانوں کی کنجیاں تھیں، جن کے خالی نہ لوٹنے پر ان کو کامل یقین تھا۔ اسی طرح اپنے نکاح میں سرکار علیہ السلام اس ہستی سے وکالت کروائیں اور خطبہ دلوائیں جن سے زیادہ محبوب ان کو کوئی نہیں تھا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام ناظرین وہ ڈھال تھے کہ اس ڈھال کے پیچھے سرکار علیہ السلام تھے، اور سامنے سفاک دشمنوں پر مبنی قریش مکہ کے کم و بیش تمام قبائل تھے۔ ناظرین کرام، جناب ابو طالب علیہ السلام کی سرکار علیہ السلام سے کمال محبت تھی کہ بنو ہاشم و بنو مطلب کی طرف سے سرکار علیہ السلام پر مر مٹنے کا عزم مصمم کا اظہار، اور سرکار علیہ السلام پر فدائیت و محبت کا عالم۔ آپ علیہ السلام کے اس قصیدے کے چند اشعار ناظرین آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کا ترجمہ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خانہ خدا کی قسم، تم نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں گے جب تک ان کا دفاع کرتے ہوئے نیزوں اور تیروں سے تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اور ہم اسے تمہارے حوالے کر دیں گے
اس سے بیشتر کہ ہمارے لاشیں اس کے ارد گرد خاک آلود پڑے ہوں اور ہم اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کو بھی فراموش کر چکے ہوں۔ یہ وہ جوان مرد ہے جس کی پناہ آل ہاشم کے مفلس لیتے ہیں، پس وہ جب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ان پر اپنے رحم و کرم کی بارش برسا دیتا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا گھر بار پرامن زندگی سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر شیب ابی طالب کی میسوری کے زمانے میں درختوں کے پتے اور گھاس کھا کر جان بچاتے رہے، اور بھوک اور پیاس کی تکلیف سے جن کے بدن پر سوکھی ہوئی کھجوروں کی طرح ناظرین جھریاں پڑ گئی تھیں، لیکن شکوہ کبھی آپ نے نہیں کیا، بس ہمیشہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تڑپتے رہتے تھے۔ یعنی جو 42 برس تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار رہے ہوں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں رکھا ہو اور وہ ہمہ وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں ایسے کمر بستہ رہے ہوں کہ ہمیشہ کفار کے ہر داؤ کو بیکار کر کر رکھ دیتے ہوں، اور وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے ہوں، پہلے لقمہ سرکار علیہ السلام کو کھلاتے ہوں، بعد میں اپنے بچوں کو عطا کرتے ہوں، پھر خود اپنی نشست پر سرکار علیہ السلام کو بٹھاتے ہوں۔ شیبی ابی طالب کی ناظرین 3 سالہ میسوری میں رات بھر جاگ کر سرکار علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوں، سرکار علیہ السلام کے بستر استراحت پر کبھی اپنے کسی بیٹے کبھی اپنے بھائی کو سلاتے ہوں اور سرکار علیہ السلام کے لیے دوسرے بستر بچھاتے ہوں۔ ناظرین قربانیوں کی وہ داستانیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر دل چاہتا ہے کہ بس سبحان اللہ کہتے رہیں، کہ مطلب اگر دشمن آپ پر حملہ کرے تو اسے سرکار علیہ السلام کے یعنی سرکار علیہ السلام کو پتہ نہ ملے، وہ اگر خدا نہ خواستہ نقصان پہنچائے تو یا تو ان کی اولادوں کو پہنچائے یا ان کے بھائیوں کو پہنچائے۔ آج ناظرین اسی بارگاہ، اس عظیم بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ 4 شخصیات موجود ہیں ناظرین جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب ممتاز عالم دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب، دوسری شخصیت میرے بائیں جانب بھی ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب، تیسری شخصیت میرے دائیں جانب ممتاز عالم دین محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، اور چوتھی شخصیت میرے دائیں جانب بھی ممتاز ثناخواں محترم جناب الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب۔ آپ چاروں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی آمد کی بہت بہت مبارکباد ہے۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان اور قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید الم یجدک یتیما فآویٰ۔ جنید بھائی، قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم اس حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں کہ سیدنا ابو طالب پاک کی شان، عزت اور مقام کیا ہے، تو 1-2 مقامات نہیں بلکہ بے شمار مقامات ایسے ہیں جن میں آپ کی عزت و مرتبہ قرآن مجید نے کھول کے بیان فرمایا۔ سبحان۔ ایک خاص مقام کو میں نے تلاوت کیا، یہ 30ویں پارے میں ہے، سورہ والضحیٰ ہے۔ اس مقام پر جو خوبصورتی ہے، جو حسن ہے، وہ میں اگر کھولنا چاہوں تو یوں ہوگا کہ دیکھنے میں یہ 3 لفظ ہیں، الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ، لیکن اس کے اندر معنی اور مفاہیم کا وہ سمندر چھپا ہوا ہے کہ انسانی سوچ بہت پہلے رک جاتی ہے، اس کی گہرائی کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر قسمیں اٹھا کے کیے جانے والے بہترین اور اعلیٰ ترین انعاموں کا ذکر کر رہا ہے، اللہ، اور انہی انعامات میں سے ایک انعام جناب ابو طالب کی ذات کو قرار دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید نے اس مقام پر اس راز سے پردہ اٹھایا کہ جناب ابو طالب کسی صرف ایک شخصیت کا نام نہیں، صرف ایک کردار کا نام نہیں، صرف ایک فرد کا نام نہیں، یا صرف ایک سردار کا نام نہیں، قرآن کی روشنی میں یہ اپنے محبوب پر اللہ کی طرف سے کیے جانے والے بے مثل انعام کا نام۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب یہ بات بڑی کلیئر ہے، اس پر کوئی بحث نہیں ہے کہ انعام جو ہے، دینے والا جب انعام دیتا ہے نا تو وہ ہمیشہ یہ سوچ کے دیتا ہے کہ جو کوئی انعام کو دیکھے اسے اندازہ ہو جائے کہ دینے والا کتنا بڑا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ کریں، انعام دینے والا خدا ہے، اللہ، جس کو دے رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس انعام کی عزت کیا ہوگی، عظمت کیا ہوگی؟ سبحان۔ اور دوسری بات، انعام سے یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انعام کبھی بھی نقص والی چیز نہیں دی جاتی، کبھی بھی عیب والی چیز نہیں دی جاتی۔ کیا بات! آپ مجھے کچھ انعام دیں، میں آپ کو کچھ انعام دوں، کبھی بھی یہ نہیں کروں گا کہ نقص والی چیز، بلکہ بیسٹ آف دی بیسٹ دی جاتی ہے۔ تو اب ذرا سوچیں نا، جو چیز خدا نے انعام بنا کے دی ہے
اس میں کوئی معاذ اللہ کسی قسم کی نجاست کا یا غلاظت کا یا گمراہی کا نقص، یہ تو تصور ہی محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگلا لفظ یہ ہے کہ انعام بھی بنایا ہے، اور انعام میں جو اسی آیت میں اگلا راز کھول دیا وہ یہ ہے کہ انعام تو بنایا ہی بنایا ہے، لیکن اس انعام میں جو بہت بڑی خوبصورتی ڈالی وہ یہ ہے کہ ابو طالب یہ خدا کا انعام بھی ہے اور یہ پناہ رحمان بھی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ نے انہیں اپنی پناہ قرار دیا۔ اللہ، اب اس پر ذرا صرف غور فرما لیں کہ پناہ رحمان جب جناب ابو طالب علیہ السلام ٹھہرے تو اس سے یہ راز تو میرے خیال میں پوری کائنات تک پہنچ گیا کہ دنیا والو اگر تم پناہ رحمان میں آنا چاہتے ہو اللہ، تو پناہ رحمان کا راستہ وہی ہے جو ابو طالب کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس کے بغیر خدا کی پناہ تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے کہ ذات رسالت بھی ابو طالب کے گھر سے آئی، سبحان اللہ، ذات امام ولایت بھی ابو طالب کے گھر سے آیا۔ کائنات کو پناہ تو انہی دو راستوں سے مل سکتی ہے، نبوت اور ولایت سے، تو وہ پناہ جو اشارہ تھا اس آیت میں وہ اسی کی طرف سے آیا۔ سبحان اللہ۔ آخری جملہ ضرور کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پناہ رحمان بھی ہے، خدا کا انعام بھی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ مصطفیٰ کی پسند بھی ہے۔ اللہ، جو آپ کی پسند ہو وہ کمال کی ہوتی ہے، جسے حضور پسند فرمائیں اندازہ کریں اس کی عزت کا عالم کیا ہوگا، شان کا عالم۔ بات آگے بڑھاتے ہیں پیر صاحب، جناب ابو طالب علیہ السلام نے جتنی قربانیاں سرکار علیہ السلام کے لیے پیش کی، یہ تو ہم تاریخ کے اوراق پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں نا، جو ہم پڑھ سکتے ہیں، جو ہم تک پہنچی، اتنی تو پہنچی نہیں ہے نا، تو جتنی قربانیاں آپ نے پیش کی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ سرکار علیہ السلام کے مقام اور مرتبے سے مکمل طور پہ آشنا تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اگر ہم قرآن حکیم کا انبیاء علیہ السلام کے جو مبارک ہستیاں جن کے پاس اللہ اپنی سب سے قیمتی امانت عطا کرتا ہے، اگر اس حوالہ سے اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں تو امانت عطا کرنے سے پہلے شعور دیا جاتا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، عظمت کا، شان کا، کہ تمہارے پاس کون سی امانت آ رہی ہے۔ دیکھیں ایک بہت بڑا اصول ہے اور حکم ہے پروردگار عالم کا، وَإِن تَعْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اپنی امانتوں کو اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ سبحان اللہ، یہ صرف حکم ہی نہیں ہے بلکہ سنت پروردگار بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قیمتی امانت سب سے پہلے جس ہستی کے سپرد کی، اس ہستی کو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے یہ شعور اور یہ شرف حاصل تھا۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم میں انبیاء علیہ السلام کے مبارک خاندانوں کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو حکم ہوتا ہے کہ جب تجھے فرعون کے لشکریوں سے خطرہ ہو تو اس بچے کو دریا میں ڈال دینا، ہم حفاظت کریں گے اس کی اور تجھ سے ملا دیں گے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 7، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے الہام کیا موسیٰ کی ماں کی طرف، یعنی وہ جو نبی کی والدہ ماجدہ ہے، نبی کے خاندان والے ہیں، انہیں یہ شعور ہے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اولو العزم رسول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی کا ذکر، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، پاکیزہ کیا ہے، برگزیدہ کیا ہے، اپنے زمانے کی سارے جہان کی عورتوں سے تجھے افضل کیا ہے۔ جنہیں نبوت کی امانت تفویض کی جاتی ہے انہیں پہلے چنا جاتا ہے، سبحان اللہ، پاکیزہ کیا جاتا ہے، پھر وہ امانت جو ہے ان کے سپرد کی جاتی ہے۔ اب اگر ہم سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس حقیقت کو سمجھیں تو حضور کا وہ اسم گرامی جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ اور محبوب نام تھا، وہ رکھنے کا شرف حضرت عبد المطلب کو حاصل ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن حکیم نے اس اسم مبارک کو 4 مرتبہ بیان کر کے مہر تصدیق لگا دی، اور جو حضور کا عرش پر آسمانوں پر نام احمد ہے وہ حضور کی مادر گرامی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ رکھتی ہیں۔ قرآن حکیم نے ایک مقام پر اسے بھی بیان کر کے بتا دیا، یعنی یہ نبی کی معرفت حاصل تھی، انہیں یہ پتہ تھا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ پسندیدہ محبوب رسول آ رہا ہے جو اس کے ہاں ازل سے لے کے ابد تک، ابد سے لے کے جو ہے وہ تعریف ہی تعریف کے لائق ہے، اس کی شان ہی شان ہے، از ابتدا تا انتہا یہ تعریف کیے گئے ہیں۔ اب یہی ہستی، جیسا پیر صاحب نے فرمایا، یہی ہستی جب جناب حضرت ابو طالب کے سپرد کی جاتی ہے تو حضرت عبد المطلب باقاعدہ وصیت فرماتے ہیں۔ سیرت ابن اسحاق میں وہ 20 اشعار موجود ہیں جو حضرت عبد المطلب نے بطور وصیت حضرت ابو طالب کو فرمائے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے،
اور آخری اس کا جو جملہ اس وصیت کا ہے وہ یہ کہ یہ وہ ہستی ہے جسے ان قریب ہل و حرم سب پہچان لیں گے، اللہ اکبر، یعنی حرم کے رہنے والے بھی اور باقی لوگ بھی پہچانیں گے کہ یہ کون ہے۔ اللہ اب یہی ہستی جب جناب حضرت ابو طالب کے سپرد ہوتی ہے تو حضرت ابو طالب اس ہستی کو اسی طرح پیار دیتے ہیں، اسی طرح محبت دیتے ہیں، اسی طرح شفقت دیتے ہیں اور اسی طرح ان کا اکرام کرتے ہیں۔ اللہ اللہ لفظ اللہ اکرام، اللہ اکبر، اسی طرح اکرام کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں جیسے ایک اللہ کے عظمت والے پیغمبر اور رسول کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ساری دنیا جو ہے وہ ایک طرف ہے، حضرت ابو طالب حضور کی رضا کے طلبگار ہیں سبحان کہ اللہ، آقا کیا پسند کر، یعنی جناب عبد المطلب علیہ السلام جو ہیں ان کو ظاہر معرفت اسی انداز سے اور اسی انداز سے معرفت کو منتقل فرمایا آپ نے جناب ابو طالب علیہ السلام نے۔ بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو میں بھی ایک بات سوچ رہا تھا گفتگو کے دوران ہی دونوں بزرگوں کی میرے ذہن میں خیال آیا کہ 42 برس کی ظاہری رفاقت تقریباً ہے، 42 سیکنڈ مل جائیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو اس کا عالم کیا ہو، 42 سیکنڈ جس حجرے میں سرکار علیہ السلام گزار دیں اس حجرے کا عالم کیا ہو، جس حجرے میں سرکار علیہ السلام نے جس گھر میں 42 برس گزار دیے، ان کو 42 برس کی رفاقتیں عطا کر دیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ ذرا یہ بتائیے کہ ظاہری اعلان نبوت سے پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام نے سرکار علیہ السلام کے رخ انور کے جو جلوے دیکھے ہیں اس کو ذرا بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام محض شخصیت نہیں، یہ مشیت الہی کا خصوصی اہتمام ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے عالم امر میں ان حقیقتوں کو اپنے علم کی عظمت میں طے کر رکھا تھا، اور پھر فرمایا قرآن پاک کے اندر نصوص موجود ہیں اللہ کہ ابو طالب کو شخصیت نہ کہو، یہ میرا اعتماد ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو شخصیت نہ سمجھو، یہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کی قوت مؤثر دلیل ہے۔ اللہ، ان کو ہٹا دو تو شریعت معطل ہو جاتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا وجود شریعت میں ایک دلیل کی رونق ہے۔ ٹھیک، حضور ہٹ جائیں تو شریعت نہیں رہتی، کالی لکیریں رہ جاتی ہیں۔ تو اس شریعت کے پیچھے جو طاقت بن کے ذات آئی ہے وہ ذات ابو طالب علیہ السلام، یعنی ایک طرف پورا قریش مکہ اور دوسری طرف آپ کھڑے تھے۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کا جو مبلغ ہوتا ہے اس کا کردار کا پاکیزہ ہونا بڑا ضروری ہے، اور جس پر خدا اعتماد کر لے، اللہ، کس انداز میں خدا نے اعتماد کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا۔ میرے محبوب دو فریق ہیں جی، ایک فریق جو ہے اندھا ہے، گنگا ہے، اور ایک صاحب بصیرت بھی ہے، صاحب شعور بھی ہے۔ اے اللہ، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرمایا جسے تیری معرفت نصیب ہو جائے وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ آئے ہائے، اب ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے نا، وہ جو معرفت نصیب ہوئی جناب ابو طالب علیہ السلام کو کہ نوجوانی میں آپ کو لے کے آ رہے ہیں قحط کے موقع پہ، آپ کے ساتھ سفر وہ ذرا واقعات بتائیے۔ میں عرض کرتا ہوں، میں نے پہلے بات یہ کہی تھی کہ وہ اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے۔ ہوا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تو پہلا روز تھا، حضرت عبد المطلب علیہ السلام آئے اور آ کر کہا الحمدللہ الذی اعطانی الغلام قد صاد فی المات فی الغلمان، اے اللہ تیری حمد ہے، ایسی حسین ذات عطا فرمائی، یہ پنگوڑے میں تاجدار لگتا ہے۔ اللہ، حضرت ابو طالب کھڑے تھے، ان کے فرد جذبات نے جب انگڑائی لی تو کہا فمن مثلہ ای معمل اذا قاس الحکام عند التفاضل، یہ تو پنگوڑے میں تاجدار آپ کے وجدان کی عظمت ہے، میں قیامت تک دیکھ رہا ہوں ہر تاجدار ان کے قدموں میں سر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس سے پیوست ہوئے، یہ بات بڑی اہم ہے قبلہ پیر صاحب، قرآن کریم نے بھی صحبت رفاقت کا ٹائٹل نہیں دیا۔ قبلہ پیر صاحب نے آیت پڑھی ہے نا، قرآن کریم نے پیوستگی کا ٹائٹل دیا ہے۔ جنید صاحب ذرا اس بات پر آپ ترازو کریں، جو صحبت اور معیت کے ٹائٹل میں اسے صحابی کہا جاتا ہے، نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ جو شخص حضور کی صحبت میں رہے وہ صحابی، اور جس کی صحبت میں مصطفیٰ 50 سال رہے وہ کیا ہے؟ اللہ، اپنے مرتبے کی عظمت میں۔ یہ رفاقتیں محض جذباتی نہیں ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی مشیت کا ایک تسلسل ہے اور اعتماد ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جڑ گئے حضور کی ذات کے ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور اس جڑنے میں جو فلسفہ تھا، حکمت تھی کہ وہ اللہ کا اعتماد ہیں، لہذا دین کی حمایت میں اور لمحات طیبات کے اندر جو آپ کا تسلسل تھا زندگی کا، جس لمحے میں سفر شام ہو یا مدینہ مکہ پاک کا سفر ہو یا وادی شیب ابی طالب کا سفر ہو، ہر سفر میں لمحہ بلمحہ یہ اللہ کا اعتماد پورا بن کر رہے۔ جنید صاحب یہ بڑی اہم بات ہے۔ نبوت کا جب اعلان ہوتا ہے تو پھر اجازات شروع ہو جاتے ہیں، مطالبے شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجازات
کا جب ظہور کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو ٹوٹے کیا، جی، انگلیوں سے چشمے جاری کیے، یا جناب اللہ پتھروں کو کلمہ پڑھایا. بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، ہر ایک معجزہ چیلنج ہوا، بلکہ ہر نبی کے معجزات چیلنج ہوئے. جی. اللہ نے اس وقت فرمایا میرے حبیب آپ کے دامن میں ایک ایسا معجزہ ہے جسے قیامت بھی چیلنج نہیں کر سکتی. اے اللہ وہ کیا معجزہ ہے؟ فرمایا ان سے کہو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اعلان نبوت سے پہلے میرے محبوب کے کردار کی شفافیت جو ہے یہ دلیل ہے نبوت کی، اس کو جائز کر کے دکھاؤ، اس کا انکار کر کے دکھاؤ. اور اس کا عینی شاہد جو ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، 40 سال تک کا جو عینی شاہد ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. اللہ اکبر. ان کی عینی شہادت پر یہ کردار مؤثر نبوت بنا اور نبوت مؤثر شریعت بنی ہے. سبحان اللہ سبحان. جب تک ہم ان کرداروں کا جائزہ نہیں لیں گے آیات قرآن سے، اور پھر خود ارشاد فرمایا، کہا میرا کردار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. فرمایا اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقناء والقنابیر، جو محمد کے سامنے آئے گا کاٹ کر رکھ دوں گا. اللہ اکبر. گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس پہ. اور ناظرین کرام آئیے، جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے پیارے لاڈلے راج دلارے بھتیجے پر ہم درود پاک کے نذرانے نہ بھیجیں. آئیے سب مل کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، انتہائی محبت اور ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. آپ سے درود پاک کے بعد ملاقات کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں. بلکہ یوں کہیے صاحب کہ ان کے غلاموں در غلاموں در غلاموں در غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام شامل انشاءاللہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. پیر صاحب کیا مطلب، میں جب اس تصور کو محسوس کرتا ہوں تو مجھے اتنی حلاوت محسوس ہوتی ہے کہ جو پوری کائنات کے کفیل ہیں سرکار علیہ السلام، جن کے ٹکڑوں پر ہم جیسے گناہگار پل رہے ہیں، ان کی کفالت جناب ابو طالب علیہ السلام فرمائیں. کیا شرف اللہ نے عطا کیا. عنایت بھائی یقیناً لفظ تو وہی استعمال کیا جائے گا کفیل والا ہی، اور جچتا بھی ہے، خوبصورت بھی لگتا ہے، لیکن یہاں آ کے کفالت کے معنی تھوڑے سے بدل جائیں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں معنی دیکھنے میں کفالت ہوگا، حقیقت میں وہ سرکار کی خدمت ہوگا. بھائی سبحان اللہ. اور سرکار سے بے پناہ محبت ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ کفیل کے لیے جس کا اس نے کفیل ہونا ہے اس سے بڑا ہونا ضروری ہے. آئے 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 آئے. اگر وہ اس سے بڑا نہیں ہے تو اس کا کفیل کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا. یہ بوجھ سے نکلنا. تو اب بڑا بوجھ اٹھاتا ہے نا چھوٹے کا، چھوٹا تو نہیں بڑے کا بوجھ اٹھاتا. تو لفظ مجبوری ہے کفالت استعمال کریں گے، ہے تو چچا نا، لیکن کائنات کا سب سے بڑا میرا رسول ہے. اللہ 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 اللہ. اب کفیل ضرور ہیں کہنے کی حد تک، لفظ کی حد تک، معنی کے اعتبار سے وہ معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں محبت کی انتہا کی ہے، اللہ، حضور کی خدمت کی انتہا کی. اللہ اللہ اللہ. اور یہی بڑا شرف ہے، اللہ، یہی بڑا اعزاز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب ابو طالب پاک کے گھر جانا، اس میں بیس میں نے پچھلے چنگ میں عرض کر دی تھی. جی. اور پھر پیر صاحب نے بھی بڑا خوبصورت تبصرہ کیا کہ پہچان ہوتی ہے اور ان کو تیار کیا جاتا ہے. قرآن مجید نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ جب پاک لوگوں کی کفالت کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ ہمیشہ انہیں چنتا ہے جو پاک ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکوں کی کفالت اللہ پلیتوں سے کروائے. اللہ اللہ اللہ. یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے اور اس پر میں ذہنوں کو روکنا چاہتا ہوں. جناب مریم کی عزت و عظمت قرآن میں آئی ہے اور استفاق کے وطہرہ کی بات آئی ہے کہ پاک تھیں، ستھری تھیں. ان کی جب کفالت کا مرحلہ آیا ہے
تو قرآن کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، مریم کی کفالت کے لیے اللہ نے اس شخصیت کو منتخب کیا جو اس دور میں پوری کائنات میں سے لا ریب بھی تھا، اللہ ستھرا بھی تھا، نفیس بھی تھا، اللہ اور اعلیٰ ترین بھی. سبحان اللہ. اب ذرا خود اندازہ فرمائیے کہ جناب مریم نبیہ نہیں ہے، نبی کی والدہ ہیں. اللہ جب ایک غیر نبیہ پاک عورت کے لیے اللہ کفیل کے طور پہ اتنا اہتمام کر رہا ہے اللہ کہ اسے چن رہا ہے جو پورے اس وقت کائنات ارضی میں سب سے اونچا ہے، تو محمد الرسول اللہ کی کفالت کے لیے اور خدمت کے لیے اللہ معاذ اللہ کوئی ایسے کو چنے گا جہاں کوئی نقص ہو جائے گا؟ نہیں. جس طرح جناب مریم کی کفالت کے لیے وہ اپنے دور کی اعلیٰ ترین ہستی تھی، اسی طرح حضور کی بچپن کی خدمت جس ہستی کے حصے میں آئی ہے، اس جیسا اس دور میں پوری کائنات میں اور اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی کہ اللہ کا انتخاب کیوں ہے اور محمد نے یہ پسند کیوں فرمایا. سبحان اللہ. ایک ایک لمحے پر قبلہ محبت کا وہ منظر نظر آتا ہے، انسانیت سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے، فکر ہی ختم ہو جاتی ہے. اور وہ جو پہلے آپ حدیث کی بات کر رہے تھے احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یہ دیکھنی ہو نا پورے کی پوری ایک مجسم صورت میں، تو وہ جناب ابو طالب کی وہ گھڑیاں آ جاتی ہیں کہ جس وقت سرکار گھر میں ہوتے تھے یہ حضور کی خدمت کرتے تھے. ان کی اہلیہ پاک جناب فاطمہ بنت اسد جو رسول اللہ کریم کی قریبی رشتہ دار تھی، وہ بھی نسب کے حوالے سے وہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی. کھانا اس وقت تک شروع نہیں کیا جاتا تھا، حضور فرمایا کرتے تھے کھانا نہیں شروع کرنا جب تک میرے پیارے محمد نہ تشریف لے. اللہ اللہ اللہ. اور اس پر علماء نے بڑی بحث کہی ہے کہ حضور آتے تھے تو وہ کھانا بابرکت ہو جاتا تھا، اللہ، اور خود بھی پھر دسترخوان والے کھاتے تھے اور بانٹتے بھی تھے. اور جناب ابو طالب کا یہ کمال تھا کہ کھانے اور اپنے بچوں کے درمیان ہو جاتے، اللہ 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 اللہ، تاکہ پہلا دست مبارک سرکار کا لگے، سرکار اس سے جو چننا چاہیں وہ چن لیں، باقی حضور کا بچا ہوا لنگر آل ابو طالب میں تقسیم ہوتا تھا. کفالت کے یہ منظر. اور یہ پھر عجیب بات ہے، لوگوں کی کفالت اور خدمت کی گھڑیاں جب بچہ جوان ہو جائے تو ختم ہو جاتی ہیں. یہ عجیب کفیل ہے اور عجیب خادم ہے کہ جس نے زندگی کی آخری لمحے تک رسول اللہ کی ایسی خدمت کی ہے کہ مثل اور مثال نہیں مل سکتی. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ جملہ رات سے بڑا ایک ذوق دے رہا ہے کہ یہ پکی اور پیڑھی بات ہے کہ عزت بچانے کے لیے جان دی جاتی ہے. اللہ، جان بچانے کے لیے عزت نہیں دی جاتی. کیا جملہ ہے؟ عزت بچانے کے لیے ہمیشہ جان دی جاتی ہے. پتہ چلا عزت قیمتی ہوتی ہے، جان اس سے سستی چیز ہے. بالکل ایسے. ابو طالب اس کائنات میں وہ واحد شخصیت ہے جس نے رسول اللہ کے لیے بچے بھی دیے، اللہ، رسول اللہ کے لیے فرزند بھی دیے، اللہ، رسول اللہ کے لیے جان بھی دی، رسول اللہ کے لیے عزت بھی دی. اللہ اللہ اللہ. اب ایک بات جو بڑی اہم ہے کہ ظاہری طور پہ کائنات میں سب سے پہلے، یعنی یوں کہیے کہ محافظ ختم نبوت ظاہری طور پر کائنات میں اگر کوئی سب سے پہلے ہیں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں. آئیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیسی آپ نے محافظت فرمائی تھی. ایک بات جو ہو رہی تھی اسی کے تناظر میں چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو قدرت کاملہ کسی کے ذمے کام لگاتی ہے اس کام کو سر انجام کیسے دینا ہے وہ فہم بھی قدرت عطا کرتی ہے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام پر اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ وہ اپنے زوجہ محترمہ کو اور چند دن کے نوزائیدہ بچے کو وادی غیر ذی زرع میں کیوں چھوڑائے، بھئی ان کے رب کا حکم تھا، وہ اپنے رب کے حکم پہ چھوڑائے. یہ اللہ فہم عطا کرتا ہے. یہ بندے کے اور اس کے پروردگار کے درمیان کچھ راز ہوتے ہیں. ان رازوں کی قرآن حکیم نے کئی مقامات پر جو ہے وہ اس سے آگاہی عطا فرمائی ہے. اس کو اس نظر سے اگر ہم دیکھیں تو باتوں کی پھر سمجھ میں آتی ہے. حضرت ابو طالب کی جو اس حوالہ سے محافظ ختم نبوت ہونے کے حوالہ سے بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو آپ کے پاس قریش مکہ آتے ہیں اور آ کر حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ شکایت کرتے ہیں. متعدد واقعات ہیں، میں سمری 2-3 جملوں میں سنا رہا ہوں. متعدد دفعہ یعنی وہ اپنی شکایات لے کر آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خداؤں کو، جنہیں ہم کہیں گے کہ باطل معبودوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا کہتے ہیں. اچھا، اس میں ایک یہی الفاظ کم و بیش تمام سیرت کی کتابوں میں غور کیجئے گا. میں اپنے ناظرین کی بھی توجہ چاہتا ہوں، آپ کے توسل سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی کسی نے یہ آ کر نہیں کہا تھا
کہ ابو طالب جن خداؤں کو تم بھی پوچھتے ہو تمہارے باپ بھی پوچھتے کیا تھے، اچھا نقطہ ہے صاحب، سبحان ان اللہ، خداؤں کو محمد کیوں بھائی برا سبحان کہتا ہے؟ اللہ، سبحان کبھی اللہ، کسی کیا نے اچھا یہ نقطہ ہے۔ جرات نہیں کی، آہا۔ جس نے بھی آ کر کہا ہے یہی کہا ہے کہ ہمارے خداؤں خداؤں کو برا کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ابو اچھی- طالب اور عبد المطلب کا خدا وحدہ لا شریک ہے، کیا رب اچھا نقطہ کعبہ ہے، ہے، کیا اچھا نقطہ، سبحان ان اللہ۔ کے خدا اور تھے جو انہوں نے بنا کر بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ واہ۔ اب جب وہ آ کر حضور علیہ السلام کے بارے میں ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ بات کرتے ہیں تو بالآخر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی صداقت سے لبریز زبان کے ساتھ جب یہ کہا کہ اگر اے میرے شفیق چچا، اگر یہ میرے ہاتھ پر ترغیبات بھی آتی رہیں، تحریصات بھی آتی رہیں، مال چاہیے تو لے لو، یہ چاہیے تو لے لو، یہ باز آ جاؤ، اور بالآخر پھر یہ مرحلہ آیا کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ بس یہی وہ مرحلہ تھا جب حضرت ابو طالب نے کہا کہ اب بات کرنے کی ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب سٹینڈ بائی ہونے کا وقت ہے۔ حضرت ابو طالب نے ان کو کہا کہ جو میرا بھتیجا کہتا ہے وہ حق ہے، جاؤ پیارے محمد، تم جس بات کو حق سمجھتے ہو وہ کرو، گزرو، تو کوئی تمہاری طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا کر، یعنی ہم اس وقت تک لڑیں گے اور محافظت کریں گے جب تک مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے، مٹی میں دفن نہ ہو اللہ جائے، ہم ان کے ارد گرد دیوانہ وار اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیں۔ اللہ اللہ، اور یہ قول ہی نہیں ہے، یہ فعل بھی ہے، فعل بھی ابی طالب میں کر کے دکھا کہ کس طریقے سے سب کچھ قربان کیا جاتا ہے۔ سفر شام ہے، 12 سال کی عمر مبارک، کیا اچھا واقعہ، غور کے ساتھ اس کے جو ہے وہ تسلی سے سننے والی، سمجھنے والی بات ہے کہ گرمی کا موسم ہے، کیونکہ اہل مکہ گرمی کے موسم میں شام کی طرف سفر کرتے تھے، سردی میں یمن کا سفر کرتے تھے۔ تو جب حضرت ابو طالب نے قریش کے دیگر لوگوں کے ساتھ قافلہ تیار کیا تو اس قافلے کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جانے کی خواہش کی۔ حضرت ابو طالب حضور کی نفاست مزاج کو سمجھتے تھے کہ یہ اتنی شدید گرمی، عرض کیا کہ آپ بہت شدید موسم ہے، فرمایا چچا آپ ساتھ ہیں تو گرمی کی کوئی بات نہیں۔ اب اس کو سیرت ابن اسحاق نے وہ اشعار نقل کی حضرت ابو طالب کے، ایک شعر تبرکن میں صرف کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں ان ابنا آمنا تن نبی محمدن اندی بمثلی بمنازلہ اولادہ، یعنی 12 سال کی عمر میں حضور کو آمنہ کا بیٹا، ان ابنا آمنا تن نبی محمدن، آمنہ کے بیٹے محمد جو کہ نبی ہیں، انہوں نے یہ کہا اور میرے نزدیک وہ اولاد کی مثل ہیں۔ 12 سال کی عمر میں حضور کی شان کا ذکر کر رہے ہیں، ابھی اعلان نبوت تو ہوا ہی نہیں ظاہری طور پہ، اظہار نہیں ہوا، اعلان نہیں ہوا۔ تو سفر ہوا اور اس سفر میں جب شام کی طرف، شام کا سرحدی جو شہر ہے، مضافاتی شہر بصرہ، اس میں ایک راہب ہے بحیرہ، اس نے حضور علیہ السلام کے قیام فرمانے سے وہ علامات دیکھی، انوار و تجلیات کو ظہور دیکھا۔ مکے کے جاہلوں میں اور الہامی کتابوں کے عالم میں یہی فرق تھا، واہ کیا اچھا جملہ ہے، کیا اچھا انہیں جملہ یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی، وہ چونکہ الہامی کتابوں کا عالم تھا، اسے وہ نبوت کے سارے تبرکات، آثار، تجلیات، انوار نظر آئے۔ اس نے سارے قافلے کی دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد وہ دروازے میں کھڑا ہوا، ایک ایک آدمی کو گزرتے ہوئے چیک کر رہا ہے، اور طویل واقعہ میں ذرا شارٹ کرتا ہوں۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو اس نے حضور علیہ السلام سے اور حضرت ابو طالب سے پوچھا آپ ان کے کیا ہیں؟ کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے حقیقت بتاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ میرے بھتیجے ہیں، میں چچا ہوں، ان کے والد ان کی ولادت سے پہلے۔ اس نے ٹھیک، میری کتابیں یہی کہہ رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا آپ بتائیے، بتوں کی قسم دی، جس لات عزا اور حبل کی جو اہل مکہ کھاتے تھے، حضور نے نفرت سے منہ پھیر لیا، فوراً سمجھ گیا۔ اس نے کہا رب کعبہ، رب ابراہیم و اسماعیل کی قسم۔ حضور نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا اپنی نیند کی کیفیت بتائیے۔ تو سرکار نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ جب یہ بات کہی تو پھر اس نے کہا کہ اے پیارے ابو طالب ان کی حفاظت فرمائیے، یہ عنقریب اپنی اللہ نے انہیں خاتم النبیین بنا کر بھیجا، عنقریب ان کی نبوت کا ظہور جو ہے وہ اعلان ہوگا، اعلان فرمائیں گے، بامر الہی آپ معمور ہوں گے۔ سرکار حضرت ابو طالب نے طبقات ابن سعد کی روایت میں یہ الفاظ آگے ایڈ ہیں، حضرت ابو طالب نے فرمایا ان کی شان اللہ نے ہمیں ساری پہلے ہی بتا دی، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کے ذمہ کام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی جب پھر نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوتا ہے، اللہ کے خطبہ میں بھی حضرت ابو طالب نے دیکھے وکیل بھی آپ ہیں، خطبہ بھی آپ ہیں، سبحان اللہ، اور اس خطبے کا آغاز الحمدللہ سے ہوا، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی انزل، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و زرع اسماعیل، اللہ کی حمد سے اور انبیاء کے تذکرے سے
جس خطبے کا ذکر ہو رہا ہے جان رہے ہیں کہ امام الانبیاء والمرسلین کا آقا ہے، اللہ، اس لیے آغاز ایسے کیا اور آخر میں فرمایا کہ عنقریب ان کی شان اتنی بلند ہونے والی ہے جس سے عرب و عجم سب دیکھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف فائنلی جناب ابو طالب علیہ السلام کی دینی خدمات، ظاہر ہے خدمات ہی خدمات ہیں، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی خدمات میں جو کردار بنتا ہے وہ سب سے پہلے قربانی ایثار سے بنتا ہے۔ اللہ، آپ نے اپنی اولاد کو جمع کر کے فرمایا، جانتے ہو کہ محمد کے دین کا حجم کتنا ہے؟ اللہ، اس نے کائنات کے ذرے ذرے کو روشن کرنا ہے، سبحان، لہذا اس پر قربانی بھی بڑی درکار ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا بابا چاہتے کیا؟ فرمایا کونوا فدن لکم وما ولدت نفسی، میں چاہتا ہوں مجھ سے لے کر یعنی میری الف سے لے کر انتہائے خمیر تک سب نسلیں ابی طالب جو ہے دین کی حرمت پر قربان ہوتی رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس وقت آپ سے پوچھا گیا کہ بابا، اور یہ میں تھوڑی سی وضاحت عرض کرتا جاؤں، یہ جو ہے نا کہ بت پرستی کا وہ ماحول تھا تو فلاں فلاں فلاں، سرزمین عرب میں 2500 سال کا جو ٹائم پیریڈ گزرا ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور کی ذات تک، سب سے پہلے جس نے کعبہ کے اندر آ کر بتوں کی مذمت بیان کی ہے اعلان نبوت سے بھی 22 سال پہلے، وہ ذات ابو طالب علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ نبوت نے بعد میں آغاز کیا اس تقدس میں، چونکہ وہی کے پابند تھے پہلے، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو آپ کی مسیں تھیں جب وہ پھوٹتی تھی نا، جبانی جب آپ چڑھتے تھے تو حضور جناب ابو طالب علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کہا ہے محمد تو تیرے رخ رحمت کی رعنائی کے حسن نے کفر کو بھی مٹا دینا ہے اور گناہ گاروں کی سیاہ کاریوں کو بھی مٹا دینا ہے، اللہ اکبر۔ لہذا میں تیرے دین کی حمایت میں سب سے پہلے یہ کہا یا شاہد الخلق علیہ فاشہدی، ابھی دین کا آغاز نہیں ہوا، دین کے آغاز سے کئی سال پہلے، یا شاہد الخلق علیہ فاشہدی انی علی دین النبی محمدی، اللہ اکبر۔ اے اللہ تو میری گواہ ہو جا میری ذات کا، میں اس ذات والا صفات کا جب دین کا آغاز ہوگا سب سے پہلا میں خادم بنوں گا۔ اللہ یا رب فجعل فی الجنان وقدی، یا شاہد الخلق علیہ فاشہدی انی علی دین النبی محمدی۔ پھر اگلا بڑا جملہ کہا من دل فی الدین فانی مہتدی، جو شخص اس کے دین سے رخ پھیرے گا تو وہ پھیرتا رہے، میری زندگی کی شام بھی اسی دین پر ہوگی اور میری زندگی کی ابتدا بھی اسی پر ہے۔ اللہ تو جس ذات والا صفات نے اپنی زندگی کے سارے تسلسل کو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دیا ہو، اور پھر یہاں تک یہ ارشاد فرمایا اے لوگو کفار مکہ سے اعلان نبوت کے بعد، فرمایا لوگو تم جانتے ہو کہ محمد صرف بنی ہاشم کا فرزند ارجمند ہے؟ فرمایا نہیں، یہ بنی ہاشم کا فرزند ارجمند نہیں ہے، بلکہ اس کے احساس تمنا میں نے غور کر دیکھا یہ نبیوں کا بھی سردار ہے اور اللہ کا اعتماد ہے، اللہ اکبر۔ لہذا کھڑے ہو جاؤ اس کے ساتھ، اللہ نے اپنے نور اور اپنے دین کی چادر کا پہناوا انہیں دیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں قیامت تک اس پہناوے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اللہ اللہ۔ میں بھی قربان ہو جاؤں گا اور میری اولاد بھی قربان ہوگی، میری اولاد کی اولاد بھی قربان ہوگی۔ اب میرا چھوٹا سا جملہ آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جس کی باقیات صالحات میں کریم محمد ہوں، علی ہوں، جعفر ہوں، عقیل ہوں، حسنین ہوں، ان کی اولادیں ہوں، اب ہم ان کے مرتبے کا تقدس کہاں سے شروع کریں؟ اللہ اکبر، اللہ دین خدمت دین کا جو معاملہ تھا وہ اس انداز میں تھا کہ جس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغی مساعی کا آغاز کرتے، پہلا تو حضور کی ذات کا تھا ہی صحیح، لیکن ہوتا کیا تھا جب مد مقابل مزاحمت ہوتی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ شخص ہے پہلا جو دین محمد کا پہلا ترجمان ہے، اللہ اور اللہ کے قرآن کا بھی پہلا ترجمان ہے، اللہ اکبر، اور سیرت نبوت کا بھی پہلا ترجمان ہے، سبحان اللہ، جس سیرت کی حرمت پر سارے دین کی بقا کا تسلسل، اللہ اللہ، اور محافظ بھی پہلے، محافظ بھی پہلے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ان کی 100 سے زائد اولیات کا جو ہے نا ذکر کیا ہے قرآن کریم کی روشن آیات میں اس کتاب کے اندر، عرفان ابی طالب کے اندر۔ ایسی وہ چیزیں ہیں جو دین کی حمایت میں، دین کی، وہ کہتے ہیں من عن الرسول الملیک طلع ببید اللمع البروق ازب و احما محمد حمایت حارن علیہ۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کا سب سے پہلا ترجمان فرماتے ہیں وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ ودین قدین اہلہ غیر خیبی۔ فرمایا ابو طالب کی حرمت حیات کا تم گواہ ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ محمد کریم نے جو دین پیش کیا ہے یہ خیال سے نہیں کیا، اللہ کی مشیت کے نور میں کیا ہے، اور یہ پرانا دین ہے، حضرت آدم بھی اسی دین کو لے کر آئے، اور میں یقین سے کہتا ہوں جو اس سے لپٹ جائے گا، جو اس سے وابستہ ہو جائے گا، وہ کبھی خائب اور خاسر نہیں ہوگا۔ تو دین کی خدمات میں آپ کا کردار مثالی بھی ہے اور اسوہ بھی ہے۔ سبحان اللہ جی، جزاک اللہ۔
آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔